سیدنا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا تو میرے کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جا کے نا قبیلے میں بھی دین کی دعوت دے. فرماتے ہیں میں نے پیغام دین دیا اور سارے قبیلے میں دیا, کوئی ایک دروازہ بھی رہا نہیں جہاں میں نے پیغام نہ دیا. لیکن ایک بندے نے بھی میری بات قبول نہیں کی. میں تلخ ہو گیا, اتنی دیر ہو گئی بات کرتے, ایک بھی نہیں سنتا یار. حالانکہ جو دعوت دینے والا ہوتا ہے اس کے ذمہ اذان پڑھنا ہوتا ہے. بندوق کے زور پر لوگوں کو مسجد میں لانے کی ڈیوٹی نہیں. اذان پڑھیں, صحیح کر کے پڑھیں. خودی کا سر نے ہاں لا الہ الا اللہ, خودی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ. اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں پر مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا. آپ ذمہ داری پوری کریں. یہ کس نے کہا ہے کہ آپ نے بندوق کے زور پہ لوگوں کو مسجد میں لانا؟ اذان پڑھنا ڈیوٹی ہے, وہ وقت پہ دیں. حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایک بندے کو پیغام دیا درد کے ساتھ, ایک نے بھی نہ مانی. میں واپس مدینہ منورہ لوٹ کر گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلہ دوست کے لیے دعا کریں, یہ سارا تباہ ہو جائے. آج دعا کر دیں. کہتے میرے لفظوں میں اتنی شدت تھی اور میرے جملوں میں اتنا غصہ تھا اور میں اتنا ان لوگوں سے مایوس اور پریشان تھا کہ میں نے نا سخت بات کہہ دی. میں نے کہا حضور یہ نہیں مانتے, دعا کریں. وہ کہتے ہیں حضور اٹھے, وضو کیا اور پھر حضور نے مصلی بچھایا اور پھر کعبے کی جانب چہرہ نور کیا. ہاتھ اٹھائے تو لوگ کہنے لگے آج تو قبیلہ دوست والے ہلاک ہو ہی گئے, قربان جائیں. حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کی, کہا اللہ دل جو تیرے قبضہ قدرت میں ہیں تو کرم فرمانا, ان کے دلوں کو پھیر دینا دین کی طرف اور میری بارگاہ کی طرف پہنچا دینا دل جو تیرے پاس ہیں. مقلب القلوب ہے نا تو کرم نوازی فرما. حضرت سیدنا طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی, نہ میں بول سکتا تھا نہ کوئی اور. میں قبیلے گیا پر لوگوں قربان جاؤں, میں اپنے قبیلے بعد میں پہنچا, حضور کی دعا کا اثر میرے قبیلے پہلے پہنچ گیا. کریم کی دعائیں وہاں پہلے پہنچ گئیں. فرماتے ہیں پہلے میں بات کرتا تھا تو کوئی سنتا نہیں تھا, اب میں پہنچا تو اللہ نے ماحول بنا دیا. 1 2 3 4 لوگ نہیں, 70 خاندان 70 گھرانے میرے قبیلے کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اور رسول کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے, کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لیں. اب اسے کہے نا, اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے, اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کرے. دیکھو نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں, رب رسول کی بارگاہ میں بہانا, ان کو ضائع نہ کرنا. عزیز بھائیو, یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں, یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے. ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے. وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے. میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام. نبی پاک علیہ السلام رات دعا کرے نا, دعا, اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے. صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی, فرشتے آئے ہوئے تھے. آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے, ہم سے رب کی مدد ناراض ہے. ہماری مجموعی غلطیاں, قومی کوتاہیاں, بددیانتیاں, رشوت خوریاں, ہمارے جھوٹ, ہماری بد اخلاقیاں, مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی, اخلاقی رویوں کی گراوٹ,
लूटना, अपना हिस्सा वसूल करना, जगह जगह पे कमीशन मुकर्रर करने, हर शख्स का जात के लिए सोचना, अल्लाह की मदद फिर रूठ जाया करती है, नाराज हो जाया करती है। सबसे जरूरी काम यह है, सबसे जरूरी काम कि अल्लाह की मदद शामिल हो। सबसे एक सहाबी थे, एक जगह उन्हें शहीद किया जा रहा था, तो काफिर चाहते थे कि हम उनकी लाश को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह बेहुरमती करें। उन्होंने अर्ज की, मालिक तू मेरा मददगार है, इस बियाबान जंगल में मेरी मदद करना। शहद की मक्खियां आ गईं, उनके पूरे वजूद को छुपा लिया, कोई चीज करीब आई नहीं। और लोग कहते मक्खी उठ के बैठे तो जख्मी कर देती है, लेकिन वो उठ के गई तो वजूद पहले से ज्यादा तरोताजा था। अल्लाह ने महफूज कर लिया वजूद उन लोगों का, अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, अल्लाह की मदद शामिल थी, अल्लाह की मदद। एटम बम तुमने बना लिए, हथियार तुमने सजा लिए, दौलतें तुमने जमा कर ली, बड़े बड़े तुमने इदारे कायम किए, अब एक कोशिश और भी करो, रब रसूल की बारगाह में रो ताकि तुम्हें अल्लाह की मदद भी मिले, तुम्हारे अंदर हौसला भी पैदा हो, तुम्हारे अंदर शऊर भी बुलंद हो, अपनी जात से उठकर सोचने की तुम्हें ताकत भी मुयस्सर आए। मेरे अजीज, अगर उसकी बारगाह में रोना आ जाए ना, उसकी बारगाह में उसे मनाना आ जाए, तो फिर तो कैफियत ही कुछ और हो जाती है। कितना को रोए भला। हुजूर फरमाते हैं, बहुत लंबा तुम ना भी ना रोना, अगर मक्खी के या मच्छर के पर के बराबर भी तुम्हारे आंसू निकल गए ना, मैं अब इससे ज्यादा क्या आपकी बारगाह में बात अर्ज करूं। हुजूर फरमाते हैं, एक मक्खी और मच्छर के पर के बराबर भी तेरी आंख से आंसू निकल आया, शर्त यह है निकले रियाकारी के लिए नहीं, निकले अल्लाह की रिजा के लिए, उसकी खुशियत में निकले। फरमाया अगर मक्खी के पर के बराबर भी तो रो पड़ा तो अल्लाह ताला तेरे लिए दोज़ख से आजादी लिख देगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हुजूर फरमाते, जो अल्लाह के खौफ से रो पड़े ना, जिस तरह भैंस बकरी गाय के थनों से निकला हुआ दूध दोबारा थनों में नहीं ना जाता, इसी तरह जो रब की याद में रो पड़े वो दोज़ख में नहीं जाता। ये मिसाल देखे कैसी दी हुजूर ने समझाने की। अगर कभी रोना आए, उसके लिए तन्हाई का इंतखाब करे, मजमू में नहीं। एक बंदे को हज़रत उमर ने मजमे में रोता देखा तो फरमाया, ये काम तू अकेले में करता, तेरे लिए बरकत वाला होता, तेरे आंसू निकले, तेरे रुखसारों पे बहे। और शेर खुदा तो शेर है ना, हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते, अगर तेरी आंखों से कभी आंसू निकले ना अल्लाह की याद में, हुजूर की मोहब्बत में, तो फरमाया उन आंसुओं को पूछना ना, उनको चेहरे से साफ ना करना, ये तो आंसू इस काबिल है कि तेरे रुखसारों पे रहे, ये तो रोशनी है तेरे चेहरे की, इनको पूछना ना। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु नसीहत करते हैं, इन्हें रहने दे, ये आंसू बड़ा कीमती है, ये निकला तेरी आंख से है पर किसी का हो के निकला, निकला तेरी आंख से है पर किसी के लिए निकला, निकला तेरी आंख से है पर इसने तुझे बताया है कि तेरे वजूद में, तेरी धड़कनों में, तेरे जज्बात में किसी और का भी हिस्सा है। ये रब रसूल की रिजा के लिए छलका है। जब लोग ताने देते हैं, जब लोग तकलीफ देते हैं, जब आप बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं, जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, जब आप मुखलिस होते हैं, जब आप जद्दोजहद कर करके थक जाते हैं, और लोग जब पूरी तौर पर तानाजनी कर बातें सुनने को जब मिलती है, मैं दयानतदारी से कहता हूं, जब लोग पूरी तरह दिल तोड़ दे, फिर कोई सजदे का मजा है, फिर कोई दुआ की लज्जत है, फिर कोई चस्का है उसकी बारगाह में हाजिरी का, फिर कोई तड़प पैदा होती है उस कैफियत में। वो जब लोग आपको पूरी तरह तकलीफ दे और सारे असबाब ज़ाहिरी खत्म हो जाए, वो जो लज्जत है ना अल्लाह की बारगाह में जुड़ने की, वो तारीफ वालों को कई दफा नसीब टूट
ٹوٹے دلوں میں تو رب ملتا ہے، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے۔ نگاہ آئینہ ساز میں میرے عزیز طے کرے کہ اپنی ضمیر کے مطابق فیصلے ہوں گے، اللہ رسول کی رضا پانے کا کام ہوگا، اور اس تعریف سے نکل آئیں گے ہم کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والا کہتے ہیں، اور جب کہا لا الہ الا اللہ پڑھو تو پھر جادوگر، پھر معاذ اللہ شاعر، پھر کچھ اچھا وہ یہ سارا کچھ کہتے رہے، تو کیا حضور شام کو بیٹھ کے حضرت صدیق اکبر کے پاس یا گھر میں سیدہ خدیجہ کے پاس یہ تبصرے کرتے تھے معاذ اللہ کہ دیکھو جی لوگ بات ہی نہیں سنتے، دیکھو توجہ ہی نہیں کرتے، دیکھو میرے جادو حضور، یہ تبصرے کرتے؟ وہ جس طرح بچہ آگ کے قریب بار بار جاتا ہے اور ماں ہاتھ پکڑ پکڑ کے روکتی نہیں، غصہ نہیں کرتی، اس کا خیال ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں یہ جل جائے گا، یہ رات کو بیٹھ کے تبصرے نہیں ہوتے تھے، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ محبوب کیا آپ اپنی جان پر کھیل جائیں گے؟ اللہ یکون مؤمنین، اس بات پر کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حضور آپ نے تو جان کی بازی لگا دی گویا، اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے، یہ اللہ کا مراد ہے، وہ جادوگر کہتے جا رہے ہیں، ساحر کہتے جا رہے ہیں، اور حضور جان کی بازی لگا کر دین بتاتے جا رہے ہیں۔ یہ مزاج ہے کہ آپ ان لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر انہی کی خیر کی بات کریں، انہی کے حق میں بھلے کی بات کریں جو آپ پر تانازری کر، آپ انہی لوگوں کے لیے دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کبھی فرعونیوں سے مقابلہ ہے، کبھی دریاؤں کا سفر ہے، کبھی صحراؤں کا علاقہ ہے، کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جد و جہد کی اپنی قوم کو نکالنے کے۔ آپ قرآن مجید کھولیں، جگہ جگہ حضرت کلیم علیہ السلام کا ذکر ملے گا، کبھی وہ پانی کا مطالبہ لے کے آ، کبھی کچھ لے کے آ، دن رات حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں فرعون سے، فرعونیوں سے نجات دلانا چاہتے ہیں، لیکن وہ کتنی ذہنی اذیت دیتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کبھی وہ ان سے کہا گائے ذبح کرو تو پوچھتے ہیں ہمیں کیسا ہو، بچڑی ہو کہ جوان ہو۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو قتل کر کیا، یہاں تک کہ ایک عورت کو کہا جا کے جناب حضرت موسیٰ پہ الزام لگا دو۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ اتنا اپنے آپ کو پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں، چونکہ حضرت کلیم بڑے حیادار تھے، اللہ کے سارے نبی حیادار ہوتے، تو وہ کہتے تھے لگتا ہے جسم پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی عیب ہے، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات۔ لیکن آپ حضرت کلیم کو دیکھیں، وہ جہاں بھی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اپنی امت، وہ اپنی قوم کی خیر ایوان، وہ اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں مالک ان کے لیے ہدایت کے راستے واضح، یہاں تک ان کی قوم نے کہہ دیا معاذ اللہ، یہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، آپ سورہ آراف پڑھ کے دیکھیے، وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں تو آپ سے پہلے بھی آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی، معاذ اللہ آپ کے بعد بھی آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی، وہ آپ کی ولادت کی خبر معروف ہوئی تو فرعون نے ہمارے بچے قتل کرانے شروع کر، تو آپ کے تو آنے سے پہلے بھی تکلیفیں پہنچ رہے، لیکن حضرت موسیٰ پھر بھی کہتے وہ صبر کرو تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان بھی فرمایا، فرمایا یاد کرو نا بنی اسرائیل والو، وہ وقت یاد کرو نا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی فرعون والوں سے، پھر ہم نے تمہیں نجات دی ان لوگوں سے، فرعونیوں سے تمہیں بچا لیا، کس کی برکت سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت، اللہ نے ان کے ذریعے تبلیغ فرما کے بچا لیا۔ قوم نے اس کے اندر تبلیغ دیتی، حضرت سید اللہ شعیب علیہ السلام کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ ہود کے اندر،
حضرت شعیب اپنی قوم کو منع کر رہے، کیا کہہ رہے؟ ناپ تول پورا کرو، نا انصافی نہ کرو، لوگوں کا حق نہ مارو، یہ خیر کی دعوت۔ قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ سورہ ہود پڑھیے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتی آپ کی باتیں، اگر ہمیں آپ کے قبیلے کا ڈر نہ ہوتا تو معاذ اللہ ہم تو آپ کو پتھر مار مار کے شہید کر دیتی۔ آپ انہیں تبلیغ دین کر رہے ہیں، آپ انہیں اخلاقیات سکھا رہے ہیں، آپ ان کے کردار و عمل میں خوبصورتی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ کے قبیلے کا خوف نہ ہوتا تو ہم تو آپ کو شہید کر دیتے۔ تو جواب میں حضرت شعیب نے کیا کہا؟ جاؤ پھر موج کرو۔ انہوں نے کہا ایسی قوم کو تبلیغ کروں جو پتھر مارنے کی بات کرتی؟ کیا میں اب ایسے لوگوں کو دعوت خیر دوں جو مجھے شہید کرنے کی بات؟ کیا خوبصورت جملہ ہے قرآن مجید نے بیان کیا۔ حضرت سیدنا شعیب فرمانے لگے وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، فرمانے لگے قوم والو تم اپنی جگہ کام کرتے رہو جو تم نے کرنا ہے، اور میں اپنی جگہ دین کی تبلیغ کرتا رہو۔ کرو تم اپنا کام اور میں اپنا۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا ہم اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا تھا، بٹھا لیا تھا، یہاں خبر پھیل گئی جناب عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ عثمان، میں قربان رستوں سے جہاں تھے آپ گزرا کرتے تھے، میرے محبوب نے فرمایا آؤ بھائی سارے میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، موت کی بیعت کرو، ہم نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا۔ محبوب کا جوش و خروش، صحابہ بیعت کر رہے کس بات پر؟ حضرت عثمان کے بدلے پر۔ 1400 لوگوں نے بیعت کی بشمول مولا علی شیر خدا کے، کہ ہم نے حضرت عثمان کا بدلہ۔ حضور کو پتا تھا، محبوب تو جانتے ہیں، پر جذبات کو صحیح رخ دینا تھا۔ فرمایا آؤ بیعت کرو، اور تمام لوگوں نے بیعت کر لی، صرف حضرت عثمان نہیں تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں محبوب نے اپنے ہاتھ فضا میں لہرائے، فرمایا بھی عثمان موجود نہیں ہے، فرمایا یہ ہاتھ میرا، یہ میرے عثمان کا، لو میں عثمان کی بھی بیعت کرتا ہوں، یہ عثمان کی بھی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، جناب انس بن مالک فرماتے ہیں قسم اللہ کی، وہ جس وقت نبی پاک نے کہا نا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، فرماتے ہیں اس وقت عثمان کا ہاتھ کائنات کے سب لوگوں کے ہاتھوں سے بہتر ہو گیا تھا۔ اتنی عظمتیں ملی حضرت عثمان غنی کو، اتنا مقام ملا سیدنا عثمان کو۔ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو دروازہ رسول کے خاص غلام ہیں، ان غلاموں کی محبت سے فیض آئے گا رسول پاک کی محبت کا۔ غلامی کی طبیعت چاہے گی، ان سے پیار کرو گے تو مدینے والے کے محبوب بن جاؤ گے۔ ان لوگوں سے سیکھیں گے کہ دین کا اصل مزاج کیا ہے، یہ بتائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی، پیار کیا، اس انداز میں کیا کہ وہ درجنوں سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں اور کئی دنوں کی بھوک ہے، تو منافقین ہنس رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے پاس تو کھانا ہی نہیں، تو عثمان غنی اونٹوں پہ رکھ کے پکا کے لنگر بھیج رہے ہیں، ہمیں کھلاؤ، ان کو عثمان کی جانب کھلاؤ کھانے۔ حضرت عثمان غنی ایک صحابی قرض لے گئے، کچھ دنوں کے بعد آئے، آ کے کہنے لگے واپس لے لے، کہنے لگے میں نے تو مربت میں دے دیا تھا، تو میرے نبی پاک کا غلام ہے، میں تو اس نسبت کا پابند دے دیا تھا، واپسی کا کیا مانا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کا ڈھلا ہوا رسیلا سجیلا مزاج، اس میں خوبصورتی، اس میں ٹھہراؤ، اس میں رسول پاک کی محبت کا رنگ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی ہیں، ان کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا نکاح ہوا۔ جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں حضور نے مجھے کچھ چیز دینے بھیجا، ابھی میں چھوٹا تھا، گھروں میں چلا جاتا تھا، اور بعض نے لکھا ابھی پردے کی آیتیں نہیں آئی تھی، لوگ جاتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں گیا کھانا دینے، تو میں نے دونوں میاں بیوی کو گھر میں بیٹھے دیکھا، میں واپس آیا تو محبوب فرمانے لگے میری بیٹی اور میرے داماد کو دیکھا،
تو میں نے کہا یا رسول اللہ دیکھا ہے؟ فرمایا اتنے خوبصورت لوگ پہلے بھی کبھی دیکھے؟ اتنے خوبصورت تھے حضرت عثمان غنی، اتنے حسین تھے، اتنا ان کے مزاج میں نفاست تھی، اس قدر زیادہ شرم و حیا والے۔ حضور فرماتے ہیں ایسے لوگ کبھی دیکھے؟ میرے دوستوں، ان لوگوں سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھنا، ان کی غلامی کا ذکر اپنی طبیعتوں میں پیدا کرنا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ ان کا ذکر کرتے تو مختلف انداز میں، مختلف زاویوں سے، محبوب ایک باغ میں بیٹھے، یہ بھی ذرا دیکھنا، کبھی من موج میں ہوتا ہے اور تن شوق میں ہوتا ہے، کبھی کیفیات اور ہوتی ہے، کبھی وہ ایک مقام پہ کہا تھا نا، میرے اوپر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہوتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام پر گویا وہ جو حضور فرماتے ہیں نا، میرے ساتھ ایک ایسا وقت آتا ہے جب میرے ساتھ میرا کریم مالک کرم نوازی فرماتا ہے، وہی آتی ہے یا کلام کرتا ہے۔ تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرمایا، جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک باغ میں حضور بیٹھے تھے، تو میری حضور نے ڈیوٹی لگائی باہر دروازے پر، فرماتے باہر کوئی آیا اس باغ کے دروازے پر تو حضور فرمانے لگے جو دروازے پہ آیا اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ ظاہراً تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھی بندہ نہیں دیکھا کون آیا ہے، وہ سامنے تو آیا ہی نہیں، لیکن حضور نے اندر بیٹھے بیٹھے ہی نا، اندر بیٹھے بیٹھے ہی محبوب فرمانے لگے وہ جو آیا ہے نا، کیونکہ حضور تو مالک ہے نا جنت کے، میرے امام فرماتے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضور اندر بیٹھے، دیکھا ہی نہیں باہر کون ہے، اور فرمانے لگے وہ جو آیا دروازے پہ اسے بتا دو تو جنتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق تھے۔ یہ دیکھو کن کے نام جنت الاٹ ہوتی ہے اور بار بار انہی کا قرہ نکل آتا ہے، انہی کے تذکرے ہونے لگتے ہیں، انہی کا ذکر۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر کوئی دروازے پہ آیا، حضور فرمانے لگے اسے اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں میں جو گیا دروازہ کھولا تو دروازے پہ فاروق اعظم تھے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی تو میرا پھر نہ دھیان لبھائے مبارکہ کی طرف ہی تھا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو کریم فرمانے لگے دروازہ کھولو اور اس بندے سے کہو تم پر آزمائش بھی آئے گی پر یہ بتا دو تو ہے جنتی، تمہیں آزمائشیں دیکھنی پڑیں گی، تکلیفیں آئیں گی، فتنے آئیں۔ کہتے میں دروازے پہ گیا تو سیدنا عثمان غنی موجود۔ میرے دوستو ان لوگوں کے بارے میں کبھی تشکیک کا شکار نہ ہونا، کسی شرارت کرنے والے کی شرارت کے پیچھے نہ چلنا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پہلے خبر دی تھی کہ حضرت عثمان غنی پر فتنے آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، اور صحیح روایت میں موجود ہے خبر دی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وہ مقام و مرتبہ ہے، وہ شان ہے کہ ان کی شہادت کی خبر بھی رسول پاک نے دے دی۔ فرمایا یہ شہید ہوگا عثمان، شہادت تک کی خبر حضور کو پیار ہے نا سیدنا عثمان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پہ گئے تو احد پہاڑ کانپنے لگا۔ کون تھا حضور کے ساتھ؟ حضرت صدیق اکبر تھے، سیدنا فاروق اعظم تھے اور حضرت عثمان غنی تھے۔ احد پہاڑ کانپنے لگا۔ ویسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کانپ نہیں رہا تھا، اسے پتہ چلا محبوب آیا تو وجد کر رہا تھا، وہ نہ ذرا وجد کر رہا تھا، سرور میں آ گیا، وہ کانپنے لگا۔ محدثین نے لکھا ہے کانپنے لگا، اس میں حرکت آئی، اور جب وہ حرکت کر رہا تھا، کانپ رہا تھا، وجد کر رہا تھا، تو حضور پتہ کیا فرماتے ہیں احد سے؟ یہ باتیں ہم سنتے ہیں، کبھی ان کا مزہ تو لے کے دیکھو، پھر غور کرو۔ حضور ہیں پہاڑ پہ، حضرت عمر ہیں، سیدنا ابو بکر ہے، حضرت عثمان ہے، حضور پہاڑ پہ ہیں، پہاڑ کانپا ہے، وجد کیا ہے، حرکت کی ہے۔ حضور پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ اور تو دیکھ تو صحیح، مقام دیکھ، اعزاز دیکھ، احترام دیکھ، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2
شہید ہیں. دنیا میں بڑے شہید ہوئے، پر اس شہید کا مرتبہ بھی جانتے ہو جسے حضور نے شہید کہا؟ ایک تو یہ ہے نا پراپوگنڈے پر لوگ بڑے لوگوں کو شہید کہتے ہیں، اور جنہیں حضور کی زبان اطہر شہید کہے، نبی پاک جنہیں شہید کہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 شہید ہیں. تو 2 شہید کون تھے؟ ایک حضرت عمر فاروق، ایک حضرت عثمان غنی. اور پھر نبی پاک نے میری شہادت کی خبر نہیں دی، حضور نے یہ بھی بتایا ان کا مقام کیا ہوگا، ان کو ملے گا کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے ایک تو شہادت ہے، اور شہید کو جنتی اور صحابی ویسے ہی جنتی، اور پھر عشرہ مبشرہ، اور پھر خلفائے راشدین، اور پھر سیدنا عثمان غنی، اور پھر شہادت کا اعزاز. یہ ساری نسبتیں تو اپنی جگہ، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، اور فرمایا میرا رفیق عثمان غنی ہے، وہ بھی جنت میں. یہ جنت میں میرے رفیق ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمتوں کو بیان کیا. ان کا جو حضور کے ساتھ غلامی کا رشتہ ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وفا کا رشتہ ہے، ہر مقام پر، ہر موقع پر، جس طرح سیدنا عثمان غنی اپنی خدمات لے کے حاضر ہیں، پیش ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، حضور کا ان پر اعتماد ہے. بہت گہری محبت ہونی چاہیے امت کو حضرت عثمان غنی سے. بہت زیادہ وارفتگی اور شوق ہمارے دل میں ہونا چاہیے سیدنا عثمان غنی کا، اور اس قدر احترام سے ہمیں لوگوں کے تذکار اپنی اگلی نسل تک منتقل کرنے چاہیے کہ وہ لوگ ان کی. دیکھیں نا آج سب سے بڑا مسئلہ نوجوان نسل میں کیا ہے؟ جو چیز ہمیں سب سے زیادہ اپنے بچوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ شرم و حیا ہے، وہ سنجیدگی ہے، وہ معاملہ فہمی ہے، وزاداری ہے، وہ وقار ہے، وہ متانت ہے، سنجیدگی ہے. ہماری آنے والی نسل ان خوبیوں کا شکار ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنی آنے والی نسل میں وقار پیدا کرنا چاہیں، سنجیدگی پیدا کرنا چاہیں، ان کے اندر وہ وزاداری لانا چاہیں، شرم و حیا لانا چاہیں، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ حضرت عثمان غنی کی سیرت انہیں سکھائیں. یہاں لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے تو پیسہ بڑا بندے کو بااعتماد کر دیتا ہے، تو بہت سارے لوگ پھر وہ بڑی بڑی عجیب و غریب معاملات میں نہیں چلے جاتے. اللہ ماشاءاللہ چلے، سب کی بات نہیں کرتا، ڈھیر سارا طبقہ دولت کے نام پر مختلف قسم کی معاذ اللہ عیاشیوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے. حضرت عثمان غنی کو اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا، لیکن پھر بھی جھکی ہوئی نظریں، پھر بھی پیکرے شرم و حیا، پھر بھی وہ اپنے گھر کے اندر غسل کر رہے ہیں تو پھر بھی تہمت باندھ کے غسل کر رہے ہیں. فرماتے مجھے اپنی آنکھوں سے بھی حیا آتی، میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو حیا کے معنی ہو. ان کے مزاج کے اندر ایسی حیا تھی کہ ان کا کردار حیا بانٹتا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو کسی ایک مخصوص چیز کو سخت ناپسند کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی وزادار، شرم. آج میری سوسائٹی میں زو مانا باتیں پھیلائی گئی، غلط باتیں کی جاتی، ایسی باتیں، اور ایسے لوگ اس سطح پر اتر کر باتیں کرتے ہیں جن کے منہ سے اچھی بھی نہیں لگتی کہ یار آپ اپنی وزاداری دیکھیں، آپ نے کتنی کمزور بات کر. بچوں کے بیچ بیٹھ کر، دوستوں کے بیچ بیٹھ کر آپ نے اتنی چھوٹی بات کر دی. آپ نے صرف 2 لمحوں کے لیے لوگوں کو ہنسانا تھا، لیکن آپ نے حیا کا ہی خیال نہیں رکھا. آپ کے جو من میں آیا آپ نے کہہ دیا. ہر بات کو سنانے کی ہوتی ہے، ہر بات پہ. حضرت علی شیر خدا فرماتے میں نے ایک مخصوص مسئلہ حضور سے پوچھنا تھا، لیکن مجھے اتنی حیا آتی تھی میں کئی ہفتے کئی مہینے پوچھ نہیں سکا، حالانکہ بات شریعت کی پوچھنی تھی. فرماتے پھر کوئی شخص آیا، اس نے وہ بات پوچھی تو میرا بھی مسئلہ حل ہو گیا. مزاج میں جب شرم و حیا ہوتی ہے، اور فرمایا جب بندہ بے حیا ہو جائے پھر جو مرضی کرے، پھر تو لوگ باپ کو مذاق کرتے ہیں، پھر تو اپنے بزرگوں کو مذاق کرتے ہیں. لہجوں کا سنجیدہ ہونا، متانت، وزاداری، وقار، ہر جگہ ہر بات نہیں کی جا سکتی. لہذا انسان کو اپنی ہر حیثیت کا خیال ہونا چاہیے.
حضرت عثمان غنی کے مزاج کے اندر جو حیا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. نبی پاک علیہ السلام آرام فرمائے, بڑی معروف روایت ہے, اور تھوڑی سی پنڈلی مبارک سے چادر مبارک کٹی ہوئی ہے. حضرت ابو بکر آئے, حضور لیٹے رہے, عمر آئے, لیٹے رہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں عثمان غنی آئے. اچھا ایک بات, یہاں وہ ایک بادشاہ سلامت تھے, ان کو خواب آیا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے, تو ایک تعبیر کرنے والا بلایا. اس کو کہنے لگے میں نے خواب دیکھی ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. اس نے تعبیر کی, وہ کہنے لگا بڑے دکھ سے بتا رہا ہوں, آپ کی زندگی میں آپ کے سارے رشتہ دار, بال بچہ, بہن بھائی سب فوت ہو گئے. بادشاہ نے تلوار منگائی اور تعبیر بتانے والا بھی باپ. اس نے کہا سب کے بغیر جی کے کیا کریں. اس نے ایک اور بلایا تعبیر والا, اسے کہا تعبیر بکاؤ. خواب میں میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. حضرت نے لکھا بادشاہ سلامت مبارک ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر عطا فرمائے. یہ جو ہمارا خیال ہوتا ہے نا کہ سارے لوگ ہمیں اچھا کہے, یہ خیال سرے سے درست ہے ہی نہیں. ساری دنیا مسلمان ہو گئی, اللہ کو ماننے لگی ہے, حضور کا کلمہ پڑھنے لگی ہے, تو آپ کو سارے اچھا کیسے کہہ دیں گے؟ جب رب رسول کے بارے میں ابھی سارے لوگ کلمہ نہیں پڑھتے, مطیع اور فرما بردار, تو آپ کا یہ دعویٰ کیسے ہے؟ آپ یہ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک شخص کا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا حضور بڑا ہی اچھا آدمی تھا, ہر بندہ اس کی تعریف کرتا ہے. آپ فرمانے لگے غلطی ہو گئی, اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا. یہ تو ذو منع بندہ تھا, ذو وجہین تھا, دو منہوں والا تھا, جس کے پاس جاتا تھا اسی کا ہو جاتا تھا. اس نے تو سب کو راضی رکھنے کی پالیسی اختیار کی ہوئی تھی, لہذا یہ درست نہیں تھا. اگر یہ بندہ سچا ہوتا, حق بات کہتا, تو لوگ اس کے مخالف بھی ہوتے. اگر یہ صحیح رستے پر ہوتا تو لوگ اسے برا کہنے والے بھی ہوتے. تو چونکہ یہ درست نہیں تھا, باتیں چھپاتا تھا, غلطیاں کرتا تھا, جدھر جاتا تھا اسی کا ہو جاتا تھا, لہذا کوئی اسے برا نہیں کہتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق بات نہیں کہتا تھا. حضرت جنید بغدادی خود ایک دن گزر رہے تھے گلی سے, مرید شاگرد عقیدت مند ساتھ تھے. تو ایک شخص نے آپ سے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کہنے لگا او زندیق, یعنی اے بے دین, او زندیق. جب اس نے یہ لفظ کہے نا تو آپ کے شاگردوں کو بڑا برا لگا, غصہ آیا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پلٹ کے اس شخص کی طرف دیکھا تو آپ ہنسے, فرمانے لگے یار سارے بغداد کو میرا ایک ہی نام یاد تھا کہ میں دیندار ہوں, تو نے اچھا کیا ایک اور نام بھی یاد کرا دیا ہے. چلو ایک اور نام بھی لوگوں کو یاد ہو گیا, پہلے سارے بغداد کو میرا بولیے ایک ہی نام پتا تھا کہ جنید. بڑا اچھا کیا تو نے. حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری ملک العلماء, انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو نا بے شمار خط آتے تھے. اب تو ٹیلی فون کا رواج ہے, تو اس زمانے میں خطوط ہی, ویسے خط بھی بڑا شاندار ہوتا تھا, بندہ سوچ سمجھ کے تو لکھ لیتا تھا نا. تو بڑے خط آتے تھے اعلیٰ حضرت کو, خطوط پر ہی آپ جواب دیا کرتے تھے. خط آتے, کسی نے کسی لقب سے پکارا ہے, کسی نے کسی نام سے پکارا ہے, کسی نے ایک خط آیا تو اس میں بڑے غلط لفظ لکھے تھے, بڑے بڑے غلط جملے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ملامتی لوگ جو ملامت کرنے والے ہوتے, انہیں بڑی تکلیف پہنچائی تھی. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمت اللہ علیہ نے وہ خط جب پڑھا تو بڑا غصہ آیا, بڑا جلال. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کیا ہوا؟ عرض کی اور اس نے بڑے برے لفظ لکھے ہیں, میں اس پر مقدمہ کروں گا, کیس کروں گا, عدالت جاؤں گا. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ پہلے جس نے پیارے لفظ لکھے ہیں پہلے اس کے لیے انعام کا اعلان کرنا, پہلے کوئی جائیداد دے, کوئی تحفہ دے, پھر اس پر مقدمہ بھی کر لینا. فرمایا اگر اتنے لوگ اچھا کہہ رہے ہیں تو دو چار ایسے ہیں بھی, تو میں یہ کہا کرتا ہوں چلو نظر نہیں لگتی,
کیا ہوتا ہے؟ بولیے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ چلو نظر نہیں لگتی، کو دو چار ہوں بھی تو نظر کوئی حرج نہیں، نظر نہیں لگتی۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یا تو ان کو انعام دو، ان کے نام جائیداد کراؤ، تو پھر تکلیف دینے والوں پر مقدمے بھی کر لینا۔ تو اگر وہاں تم انعام نہیں دے رہے تو پھر یہاں تمہیں مقدمہ کرنے کی حق بات پر، سچی بات پر آپ مستقل مزاجی اختیار کریں، آپ ٹھہریں۔ پھر آپ کو کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی آپ کے بارے میں کیا بیان کر رہا ہے، پھر آپ اس بات سے نکل آئیں، پھر آپ اس سے نکلیں۔ میرے نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کے بازار بھی چلے گئے تھے، عکاظ کی منڈیوں میں بھی حضور چلے گئے۔ نبی پاک نے کافر کے ہر سوال کا جواب دیا، اور جب دین کی تکمیل ہونے لگی مدینہ منورہ میں تو کافر ختم ہوئے تو منافق کھڑے ہو گئے۔ پوری صورتیں ہیں منافقین کے بارے میں۔ ادھر سے معاملہ ختم ہوا تو ادھر سے کبھی حضور کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ پر شکوہ کرتے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے، کبھی کوئی بات کرتے۔ لیکن میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ہمیشہ ڈٹ کر، کھڑے ہو کر، استقامت کے ساتھ ہر بات کو سنا، اور امت کو یہ پیغام دیا کہ تم نے سچی بات پر کھڑے رہنا ہے، تم نے دائیں بائیں پلٹنا نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ ہے، امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام تھے، 14 جلدوں میں کتاب لکھی آپ نے حدیث پاک کی، مسند امام احمد بن حنبل، اور کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا امام صاحب کی تحریریں پڑھ کے۔ اتنے بڑے آدمی، ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے، تو فتنہ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ لوگ دین کا نام لے کے بعضوں کا فتنہ کرتے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی جب آیا تھا تو وہ تشریحات ہی کرتا تھا معاذ اللہ دین کی، کبھی اپنے آپ کو محدث کہتا تھا، کبھی مفسر کہتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ مجدد بننے لگا، پھر کہنے لگا میں ذلی نبی ہوں، بروزی۔ پھر اس بے ایمان نے کھل کر اپنے باطن میں چھپی ہوئی ہر غلاظت کا ذکر کرنا شروع کیا۔ تو دین کے اندر داخل ہو کر، دین کا نام لے کر جو فتنے برپا کیے جاتے، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ دین کا نام لے کر، لبادہ اوڑھ کر، لائسنس لے کر دین کا جو فتنے لوگ برپا کرتے، بڑے خطرناک، بڑے خوفناک وہ بھی فتنے ہوتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا تھا خلق قرآن کا، خلق قرآن کا، کہ قرآن اللہ کی تخلیق ہے یا اللہ کا کلام ہے۔ لوگ گنجائشیں نکالتے ہیں نا اس طرح کے جملے کہ لوگوں کو کیسے قرآن پاک سے یا حضور کے فرمان سے یا دین سے دور کیا جائے، تو تعویلات کرتے ہیں۔ ایک فتنہ تھا، امام صاحب نے ڈٹ کے فتویٰ دیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، حضور علیہ السلام پر نازل ہوا ہے۔ امام صاحب نے اعلان کیا، ڈٹے، تو بادشاہ وقت نے آپ کو قید کر دیا، پولیس بھیجی، امام صاحب کو پکڑ کے لے گئی۔ جیل میں جانا کو برا نہیں، سارے جیل میں قیدی برے نہیں ہوتے، جیل میں تو حضرت یوسف بھی رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل میں، سارے لوگ جرم کر کے نہیں آئے ہوتے، کچھ عدل کر کے بھی جیل میں آئے ہوتے۔ لیکن اس کا غلط ترجمہ نہ کر لینا، جیل میں برے بھی ہوتے ہیں، برے بھی جیلوں میں اپنی مرضی کی لائنیں بھی لوگ بنا لیتے ہیں نا، تو اچھے لوگ بھی بعض اوقات بعض آزمائشوں کے سبب جیلوں میں جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو جب گرفتار کر کے لے گئے نا، تو امام صاحب کچھ دن جیل میں رہے، جب واپس تشریف لائے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ابو الحسن نام کا ایک چور تھا، ابو الحسن نام کا پکا چور تھا۔ پکے چوروں کا بھی سب کو پتا ہوتا ہے نا، سارا بغداد جانتا تھا کہ پکا چور ہے۔ لیکن امام صاحب کچھ مہینے جیل میں رہ کے واپس آئے تو ہر نماز کے بعد اس چور کے لیے دعا کرتے، کہتے اللہ ابو الحسن پہ رحم فرما، اللہ اس پر، کہ حد ہو گئی حضرت، چور سے ملاقات۔ اب آپ جیل جائیں گے تو ایسے لوگوں سے ملاقاتیں تو ہوں گی نا، قاتلوں سے بھی، چوروں سے بھی، دہشت گردوں سے بھی، تخریب کاروں سے بھی۔ امام صاحب کی ملاقات ہو گئی تھانے میں، جیل میں، ہر نماز کے بعد دعا کرتے۔ آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نے ایک دن کہا ابا جی اس چور کے لیے آپ دعا کرتے ہیں تو نماز میں بڑے نمازی شریک ہوتے ہیں، کسی نمازی کا خیال کہیں جاتا ہے، کسی کا کہیں جاتا ہے، تو آپ بتا ہی دے،
بات کیا ہے؟ تو امام صاحب فرمانے لگے یار ہے وہ چور، پر اس نے مجھے ایک بہت بڑی نصیحت کر دی چور نے۔ ہم تو محدثین اور علماء کی بات نہیں نہ سنتے، تو نصیحت لینے والے کہتے ہیں جہاں سے اچھی بات ملے وہاں سے لے لو۔ کہتے ہیں چور نے مجھے ایک نصیحت کی۔ حضور وہ کیا؟ کہتے ہیں جب میں تھانے میں گیا تو وہ بھی تھانے میں تھا، میرے ساتھ ملاقات ہوئی تو کہنے لگا حضور آپ حق اور سچ پہ ہیں، حضور آپ حق اور سچ پہ۔ کہنے لگا میں چور ہوں، چوری کے الزام میں آیا ہوں، پہلی دفعہ نہیں آیا، کئی دفعہ آ چکا ہوں، بادشاہ اور کوتوال کے ہاں میرا نام درج ہے، کئی دفعہ آ چکا ہوں، میرا ان کے پاس نام درج ہے، یہ مجھے بڑا مارتے ہیں، پر میں برا ہوں تو برائی پہ ڈٹا ہوا ہوں، میں کبھی باز نہیں آیا، یہ مجھے مارتے ہیں، میری ضمانت ہوتی ہے، پھر جاتا ہوں برا کام کرتا ہوں۔ کہنے لگا حضور اگر میں برے کام پہ ڈٹا ہوں تو خیال رکھنا آپ تو اچھا کام کر کے آئے ہیں، حضور ذرا ڈٹ کے رہنا، دیکھنا ذرا ڈٹ کے رہنا، اس میں کوئی کمزوری نہ دکھانا، تو اچھے کام کے لیے آئے۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے اس کی بات یاد رہ گئی، اس نے مجھے کہا کہ آپ نے پرواہ نہیں کرنی کہ لوگ کہیں گے جیل گئے ہیں تو تھانے گئے ہیں تو کچہری گئے ہیں تو یہ ہوا ہے تو فلاں ہوا، نا 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 نا، نے ڈٹنا ہے اور ڈٹ کے رہنا ہے۔ دوستو اس تک لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کہاں کھڑے ہیں، اس کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں آپ حق پہ ہیں۔ شریر کا کام تو شرارت کرنا ہے، جو شریر ہے اس کا کام، سانپ کا کام کیا ہے؟ ڈسنا، تو وہ تو ڈسے گا، شریر تو شرارت کرے گا چونکہ اس کے مزاج میں شرارت ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا راستہ ٹھیک ہے، آپ حق پہ ہیں، پھر آپ کو شریر کی پرواہ نہیں کرنی، ڈسنے والے کی پرواہ نہیں کرنی، رب رسول کی رضا کی طرف دیکھنا ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی طرف دیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، کام کو جاری رکھنا ہے۔ ایک سیانہ بندہ ہوتا ہے، وہ دو گروپوں میں صلح کرانا چاہتا ہے،